بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی اور ماں کو موت کی اطلاع۔ کمروں کی تلاشی کے دوران الماری سے لٹکے میرے کپڑوں سے کچھ کاغذات نکلے جن میں میرا شناختی کارڈ اور میرے اس گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی تھا جہاں میری بیوی بچے رہتے تھے۔ ایک پولیس والے نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں اس کے خاندان والوں یا گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا، اس شخص کے گھر والے ایک اور جگہ رہتے ہیں۔ اس دوران 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور لاش کو سرد خانے لے گئے۔ کچھ پولیس والے اس عورت کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ ڈپٹی افسر نے میری جیب سے برآمد ہونے والے فون نمبر پر میری بیوی سے رابطہ کیا اور اسے تھانے آنے کو کہا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری بیوی اور والدہ تھانے پہنچ گئی اور وہاں بلائے جانے کی وجہ پوچھی۔ اس موقع پر ڈپٹی افسر نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی بھی اس صورتحال پر صدمے سے مبہوت بنی بیٹھی تھی۔ ڈپٹی افسر نے میری بیوی سے کہا کہ میری والدہ کو گھر لے جائے اور دوسرے دن افسر مجاز سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لینے کے لیے دفتر آئیں۔ دوسرے دن 8 بجے صبح میری والدہ، بیوی اور رشتہ دار اسپتال کے سرد خانے آئے۔ سرد خانے کا انچارج کچھ کاغذی کارروائی کے بعد ایک خانے کی طرف گیا۔ آہستہ سے اسے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میرا بدن باہر آ رہا تھا، حاضرین کے غم و اندوہ اور خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری پوری لاش ان کے سامنے آ گئی۔ کچھ لوگوں سے ڈر کے مارے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ میری لاش نیلی پڑ چکی تھی اور چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے گھر والوں کو شبہ ہو گیا کہ مجھے قتل کیا گیا ہے، اور وہ سب لوگ اس عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ موت کے فرشتے نے میرا یہ حلیہ بنا دیا ہے۔ میں جانتا تھا اب میں دنیا میں موجود نہیں ہوں، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے حاضرین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ عورت بے گناہ ہے، اپنی ہلاکت کا میں خود ذمہ دار ہوں، لیکن میری کوشش بیکار تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ آخرکار سرکاری میڈیکل افسر نے آ کر میری لاش کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ شخص حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مرا ہے، اسے کسی نے قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے تدفین کی باقاعدہ اجازت دے دی، جس پر طے پایا کہ میری نماز جنازہ اور تدفین اگلے روز کی جائے گی۔ اس روز سب رشتہ دار اور دوست میرے گھر گرو در گرو آ رہے تھے، میری ماں اور بیوی سے تعزیت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ صرف دوپہر اور رات کا کھانا اڑانے آئے تھے اور انہیں میری موت کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ بیوی کا غم۔ میری بیوی کو میرے دیگر ہمدردوں سے زیادہ غم کا احساس ہو رہا تھا۔ البتہ اس کی وجہ میری موت نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے بے چین تھی کہ میں سیاہ نامہ اعمال لے کر عالم برزخ میں وارد ہوا ہوں، اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہاں کس قسم کے عذاب میرے منتظر ہیں۔ وہ میرے ایصال ثواب کے لیے مسلسل قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور خاص طور پر سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب ہم اکٹھے رہتے تھے، وہ بعض اوقات مجھے اس سورہ کی تلاوت کی تاکید کرتی تھی اور کہتی تھی، اگر ہو سکے تو صرف ایک بار ہی اس سورہ کی تلاوت کر لو۔ لیکن افسوس، میں نے اپنی جھوٹی انا اور غرور کی وجہ سے اس بات پر عمل نہ کیا۔ شاید اس بابرکت سورہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر میں خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ بہرحال میری دلسوز شریک حیات کو اس بات کا بہت غم تھا کہ میں عالم تنہائی میں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں، اور ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کی حالت میں میرا ملک الموت سے سامنا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورت میں کس قدر سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری شریک حیات حقیقی مومنہ ہے۔ وہ ایسی انسان ہے جو صرف اپنے لیے بہشت کی خواہشمند نہیں تھی، بلکہ وہ میری طرح کے پیشہ ور گنہگاروں کے جہنم جانے پر بھی سخت بے چین تھی۔ میری بیوی ہماری ازواجی زندگی کے دوران ہمیشہ مجھے واعظ و نصیحت کرتی، جہنم سے ڈراتی اور کہتی، اس دنیا میں انسان کو دیندار، خدا شناس اور قیامت کا معتقد ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سعادت و خوشبختی کو اپنا مقدر بنائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء اکرام، ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان دین کے احکام پر عمل کرے تاکہ اسے جہنم اور اس کی جلا دینے والی آگ سے نجات نصیب ہو۔ انسان کو چاہیے کہ تندرستی اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر جانے تاکہ اسے خدا کے شاکر بندوں میں شمار کیا جائے۔ انسان کو اس دنیا میں اپنے مال و دولت سے غربا، مساکین اور یتیموں کی امداد کرنا چاہیے تاکہ اس کے مال میں برکت اور کثرت ہو اور وہ آخرت میں محتاج نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والے ایسے کام کر جائے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں شامل ہوتا رہے۔ انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی آنکھ کو نامحرم پر ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دیگر لوگ اس کی عزت اور ناموس کی طرف ہوس بری نظروں سے نہ دیکھیں۔ بقول شاعر، جو شخص کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ماں بہن بھی شہوت پرستوں کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں۔
اگر کوئی کسی نامحرم عورت کا ایک بوسہ لیتا ہے، خود اس کی ماں بہن دوسروں کی آغوش کی زینت بنتی ہیں، لیکن افسوس کہ اس کی کسی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شیطان میرے راستے کی دیوار بن گیا اور میرا انجام مجھے یہاں کھینچ لایا۔ میں اپنی شریک حیات کی مخلصانہ باتیں ماننے کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا اور اس کی خوبصورت اور ہمدردانہ باتوں کو بدنیتی شمار کیا اور اس بیچارگی کی اس حد تک تنگ کیا کہ اسے اپنی اصلی گھر سے بے دخل کر کے الگ سے ایک مکان لے دیا۔ مگر اب معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ صرف تو میری نجات کا ذریعہ تھی، اسے مجھ سے کتنی ہمدردی اور محبت تھی، وہ ہمیشہ میری بھلائی سوچتی تھی۔ کیا کوئی تھا جو یہ بات سنتا؟ میرا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا، تمام رشتہ دار، خاندان والے اور جان پہچان والے میرے آس پاس جمع تھے اور مسلسل گریہ و فغاں کر رہے تھے۔ ان کے رونے کی آوازیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے بعض اپنی زبان پر شکایت آمیز باتیں لاتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم اتنی جلدی کیوں دنیا سے چلے گئے؟ یہ کتنی جلدی مر گیا، یہ تو ابھی جوان تھا، اس نے ابھی تو بہت سی آرزوؤں کو پورا کرتے دیکھنا تھا، یہ تو ابھی تک دنیا کی لذتوں سے کما حقہ بہرہ مند نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی مختلف اشعار پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، کچھ دیگر لوگ اپنا گریبان چاک کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملک الموت کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ گرجدار آواز کے ساتھ اعتراض آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، اے لوگو، یہ اتنا زیادہ رونا دھونا کیوں بپا کر رکھا ہے؟ اس نالہ و فغاں کا کیا مقصد ہے؟ یہ تم لوگ کس شخص کی وجہ سے شکوہ کر رہے ہو؟ یہ کس بات پر شکوہ کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ اپنا سر اور چہرہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اپنا گریبان کیوں چاک کر رہے ہو؟ اپنے سر کے بال اور چہرہ کیوں نوچ رہے ہو؟ یہ تم لوگ خدائے رحمان کے شکوے گلے کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی شکایت مخلوق کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جو زندگی دیتا ہے اور اسے پھر واپس لے لیتا ہے، میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے بے مقصد کسی کی جان نہیں لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس شخص مرنے والے کا دانہ پانی دنیا میں ختم ہو چکا ہے، اس کے سانسوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اس کی عمر ختم ہو چکی ہے اور اس دنیا میں اس کے رہنے کے دن اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اس شخص کے سوائے اس کی موت کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اگر تم لوگ میری جگہ ہوتے تو لازمی طور پر حکم خدا پر عمل کرتے اور بغیر کسی چوں چرا کے میری جان لے لیتے۔ یہ کرتے ہوئے تم میرے کسی چھوٹے بڑے پر رحم نہ کرتے، کیونکہ تمہارے پاس اس کے سوا کوئی اختیار نہ ہوتا۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ میں اس گھر میں اس وقت تک آتا جاتا رہوں گا جب تک اس میں ایک شخص بھی باقی ہے۔ تم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزانہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں دنیا کے ہر گھر میں آتا ہوں اور ان کی گزر جانے والی اور باقی رہ جانے والی عمر کا جائزہ لیتا ہوں۔ خدا کی طرف سے تمہارے ذمے کچھ فرائض ہیں جنہیں تم ضرور انجام دو۔ تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح سے خدا کی اطاعت اور عبادت بجا لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی انجام دہی مجھ پر واجب ہے۔ خدا کے حضور میری عبادت اور اطاعت اس طرح سے ہے کہ میں ہر شب و روز، ہر وقت، لمحے میں بہت سے افراد کی روح قبض کروں اور انہیں عالم آخرت کی جانب روانہ کروں۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن لوگ کہاں اس طرح کی باتیں سننے والے تھے؟ ان کے لیے اس طرح کے انتباہ کا سننا ناممکن تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں میں نے آرزو کی کہ کاش اس دنیا میں صرف ایک بار ایسی نصیحت آمیز باتوں کو سن کر ان پر دھیان دیتا جو آج میرے کام آتی اور میں ان بلاؤں میں گرفتار نہ ہوتا۔ لیکن افسوس، بلکہ صد افسوس، اس آرزو کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔